صفر۔ اب 10 دسمبر کو جو بین الاقوامی سطح پر انسانی حقوق کا دن ہے، ایک سیاسی جماعت نے اسلام آباد میں ایک تقریب منعقد کی تھی، اور اس تقریب میں وہ گمشدہ افراد کے ورثاء اور لواحقین سے اظہار ہمدردی کرتے تھے۔ بات تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ تمام عوام کو اپنے نمائندوں سے یہ پوچھنا چاہیے کہ ایک زمانہ تو ایسا تھا کہ جب کوئی آدمی گم ہو جاتا اور اس کے بارے میں پیٹیشن عدالت میں دائر ہو جاتی تو عدالت ان مسلح اداروں کے لوگوں کو بلاتا، اب وہ نہیں بلاتا ہے۔ یہ کیا ہوا؟ پہلے بلانے کا باعث کیا تھا اور اب نہ بلانے کا باعث کیا ہے؟ تمام پبلک اپنے نمائندوں سے یہ ضرور پوچھے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ عدالت کے پاس پہلے کیا اختیار تھا کہ وہ ان کو بلاتا اور پیشی پر؟ اب وہ اختیار کس نے اس سے چھین لیا کہ اب وہ نہیں بلاتے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمیں چاہیے یہ کہ ہم اس پہ غور کریں کہ انتخابات یا الیکشن یا ووٹ ضرورت کس کی ہے۔ ہمارا جو آئین ہے، اس آئین کا آرٹیکل 8 ہے، اور اس 8ویں آرٹیکل میں انسان کے بنیادی حقوق کی وضاحت ہے، اور اس آرٹیکل کا ذیلی شق 3 ہے۔ اس میں مسلح دفاعی اداروں کے قانون کو اور ان کے کردار کو انسان کے بنیادی حقوق کے دائرے سے مستثنی قرار دیا ہے۔ یعنی اگر مسلح دفاعی اداروں کا قانون انسانی حقوق کے سے متصادم ہو تو اس میں اس لیے ترمیم نہیں کیا جائے گا کہ یہ انسانی بنیادی حقوق سے متصادم ہے، اس وجہ سے ترمیم نہیں کیا جائے۔ اور اگر مسلح دفاعی اداروں کا کوئی کردار انسان کے بنیادی حقوق سے متصادم ہو تو اس پر اس لیے اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ تمہارا کردار انسان کے بنیادی حقوق سے متضاد ہے، دونوں مستثنیٰ ہیں۔ لیکن آئین کے آرٹیکل پر عمل درآمد کے لیے ضروری ہوتا ہے 2 چیزیں، پالیسی اور قانون سازی۔ آئین کے اس آرٹیکل کے اس ذیلی شق کی بنیاد پر نہ پالیسی بنی تھی اور نہ قانون سازی ہوئی تھی۔ تو جب تک پالیسی اور قانون سازی نہیں بنی تھی تب تک تو پھر عدالتوں کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ مسلح دفاعی اداروں کے لوگوں کو بلا کر پیشی پہ اس کو جواب طلبی کرتے تھے۔ لیکن غالباً 2015 میں 2015 ہے، غالباً 2015 میں انہوں نے ایک اتنا سا پلندہ پاس کیا ہے، اور اس کا نام ہے قومی داخلی سلامتی پالیسی۔ اور اس کا محوری نقطہ یہ ہے کہ پاکستان کو سرحدات پر کوئی خطرہ نہیں۔ اب جب پاکستان کے سرحدات محفوظ ہوں گے تو پھر مسلح دفاعی ادارے سرحد پہ کیوں جائیں؟ وہ تو محفوظ ہیں۔ اور اس میں یہ دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو خطرہ پاکستان کے اندر سے ہے۔ اندر مانا یعنی جو باشندے ہیں پاکستان کے، جو پاکستانی پبلک ہے، یہ خطرہ ہے پاکستان کے لیے۔ اور یہ خطرہ کس حوالے سے؟ 2 حوالے سے۔
سیاسی حوالے سے خطرہ مذہب ہے، معیشت کے حوالے سے خطرہ قوم پرستی ہے، کیونکہ مذہب یہ نظام اور قانون بتاتا ہے، نظام خدا پرستی ہے اور قانون شریعت ہے، جبکہ ہماری اسٹیبلشمنٹ مغرب کی وکالت کرتا ہے اور مغرب کا نظام ہوا پرستی ہے اور قانون جمہوریت ہے۔ لہذا اس پالیسی میں انہوں نے مذہب کو خطرے کا بنیاد قرار دیا ہے۔ مذہب، مذہبی ادارے، مذہبی تنظیمیں، ان سب کو محور بنایا ابتدائی طور پہ، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ قوم پرست جو ہے اس نقطے پہ ہمارا ساتھ دیں۔ اور جیسا کہ وہ روایت میں آتا ہے اذا ابتلی ببلیتین فلیختر اہونہما، جب دو مصیبتوں کے درمیان انسان گر جائے تو جو کمزور ہے وہ ساتھ ملا دو، جو طاقتور ہے اس کو گرا دو۔ تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ مذہب طاقتور ہے اور قوم پرستی کمزور ہے، ان کو پہلے مرحلے میں ساتھ ملا دو، مذہب کو جان چھڑا دو، پھر دوسرے مرحلے پہ پھر مذہب کو ساتھ ملا دو، قوم پرستی سے جان چھڑا دو۔ تو جب یہ پالیسی بنی، اس پالیسی کے خلاصے کے طور پہ 20 نکات لیے گئے ہیں اور اس کا نام رکھا ہے نیشنل ایکشن پلان، یعنی قومی اقدامات کا منصوبہ، قومی سطح پر اقدامات کا منصوبہ۔ یہ 20 نکات ہے۔ مدرسوں کا جو مسئلہ ہے وہ اس پلان میں نمبر 10 پر ہے، اور فاٹا کا جو مسئلہ ہے وہ اس پلان میں غالباً 11 یا 12 نمبر پر ہے۔ پھر اس پلان کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک ادارہ تشکیل دیا گیا ہے اور اس کا نام ہے نیکٹا، یعنی نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم۔ اور پھر اس پالیسی کی بنیاد پر انہوں نے تحفظ پاکستان ایکٹ بنایا ہے، اور اس میں جو مسلح دفاعی اداروں کے 15 گریڈ کا بندہ ہوگا، اگر اس نے کسی کو از خود گولی مار دی یا اس کے گھر کے اندر گھس کر افراتفری پھیلانی، تو یہ اس کا قانونی حق ہے، اس پر کوئی اس کو گرفت نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر کسی شخص کو انہوں نے ملکی مفاد میں نہیں سمجھا تو اس کی قومیت، نیشنلٹی ختم کی جائے گی، جیسے کہ ہمارے حافظ صاحب کی نیشنلٹی ختم کی، یہ اس قانون کے مطابق۔ گویا کہ پاکستانی عوام مادرزاد مجرم ہیں۔ اگر ان پہ یہ الزام آئے کہ تم نے فلاں جرم کیا ہے، اب اس الزام کے لیے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ تو مادرزاد مجرم ہے، یہ خود اپنی صفائی پیش کرے گا کہ مجھے مجرم نہیں۔ اب یہ کام پالیسی، پلان، ادارہ، قانون ان سیاستدانوں نے بنایا، اور انہوں نے عدالت کے ہاتھ بندھوا دیے ہیں۔ تو یہ سیاستدان کس منہ سے مسنگ پرسن کے اقربا اور لواحقین کو تسلی دیتے ہیں؟ لیکن وہ بیچارے ناخبر ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری پبلک کو پوچھنا چاہیے کہ یہ پالیسیاں تم نے نہیں بنائی، یہ قانون تم نے پاس نہیں کیا۔ جو عوامی نمائندہ اپنا ووٹ ڈالنے کے لیے جب اس کے پاس کسی بھی فوجی افسر کا فون آتا ہے تو اس کے پاؤں لڑکھڑا جائے، تو یہ قومی خدمت کرے گا؟ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قومی خدمت کرے گا؟ آپ نے سنا نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم عدم اعتماد کی تحریک
پیش بھی کریں گے، لیکن عدم اعتماد کی تحریک کے لیے جب وہ کھڑے ہو گئے تو اپوزیشن زیادہ اور حکومت کم تھی، لیکن جب ووٹ پڑے تو حکومت زیادہ اپوزیشن کم تھی۔ کسی نے اسے پوچھا کہ تمہیں پڑھا کیا؟ ابھی یہ جو قانون پاس ہو رہے تھے تو کہہ رہے تھے ہم سے قانون پاس نہیں کیا جائے، اور جب پاس ہوا اور پوچھا گیا کہنے لگے فون آئے۔ تو فون آئے، فون آنے پہ تم ووٹ بھی نہیں ڈال سکتے ہو، تو پھر تمہاری نمائندگی کیا کر رہا ہے؟ اور یہ جو تحفظ پاکستان ایکٹ ہے، یہ اس سینٹ کے اس کمیٹی نے پاس کیا ہے جس کا چیئرمین ہمارا ساتھی تھا، اور جس اجلاس میں یہی قانون جو تحفظ پاکستان ایکٹ ہے، جس اجلاس میں پیش ہوا ہمارے جماعتی اجلاس میں، اور جب ہمارے ایک وکیل ساتھی نے وضاحت کی کہ ہمارے ترامیم میں سے کسی ایک کو بھی اس میں قبول نہیں کیا ہے، اور جب میں نے موقف اختیار کیا کہ یہ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم سب سارے مادرزاد مجرم ہیں، یہ اب کیا کرتے ہیں؟ درمیان میں وضو بنانے کے لیے اٹھا اور پھر وہ سارا معاملہ تو، اور پھر جب سینٹ میں ہمارے اس چیئرمین ساتھی نے اس قانون کو پاس کیا تو آخر میں وہ کیا کہتا ہے، اس کو علماء کے خلاف استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، جب پاس ہوا اور اس کمیٹی سے تو پاس ہوا، اور پھر اس نے سینٹ میں پیش کیا، تو سینٹ میں جب پورا قانون پڑھ کے کہ یہ کمیٹی کا پاس شدہ قانون ہے، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ علماء کے خلاف اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تو حاصل بزئی مرحوم نے اس وقت کہا کہ عجیب، قانون پاس ہو اور ملا مستثنا ہو، تو یہ اس قسم کے لوگ ہیں